سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، شاہ سم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی خواب دیکھی ہے، خواب دے وچ اسے اشارہ ہو گیا، اس جھیل کو بھی دیکھ لیا اور بدر جمال پری کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا رہا، آخر ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا ہے۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے درمیان والی، اس کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو، عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ تو اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا، اللہ کی عبادت کی ہے، 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنا کے جھیل کے کنارے پر لے آئے، وہ کسی کو نظر نہیں آتے، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں ملکہ بدر جمال، وہی پری جو خواب میں ملی تھی، نہانے کے لیے آئی کوئکاف سے۔ کوئکاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھایا تو شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال ننگی تھی، جھیل سے باہر آ نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ قبضے میں رکھ دیے۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات بتائی نہیں ہے کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی اڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا اور چھوٹی گروڑی کے پیچھے سے جو گیپ جاتا ہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا، یہاں سے پانی کا رستہ کہیں بھی نہیں تھا۔ دیو نے غصے کے ساتھ توڑ دیا، طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستہ ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے خودکشی کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ کہتے ہیں کہ اسی غار سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک، تاں کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر اس پہ لوگ آنے شروع ہوئے، اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی، کوکاف تھا، بیابان تھا، پریوں کا دیش تھا۔ اور آپ اس وقت 10,500 کی بلندی پہ کھڑے سطح سمندر سے، وہ سامنے ملکہ پربت اور برف والی چوٹی، اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے۔ آپ 10.5 پہ بیٹھے ہیں، وہ 17.5 پہ، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ جاتا ہے اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے، لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، مقامی لوگوں کو، انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے، اور آج دن تک اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا۔ ایک انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی، اس وقت گاڑیاں یہاں پر نہیں آتی تھی، خچروں پہ آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان میں ڈالتے رہے، رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی، لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لے سکے۔ سٹوری ختم تھا۔